نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ایک ہے، وہ پاک ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں۔ اس نے ہی سب چیزیں پیدا کی ہیں، وہ سب کا رکھوالا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے سب کام اچھے ہیں، وہ اچھے کاموں کو پسند کرتا ہے اور برے کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب اسی نے بنائے ہیں۔ وہ بارش برساتا ہے، اسی کے قبضے میں رہتا ہے۔ رات اور دن کے علاوہ ہر قسم کی نباتات و سبزہ بھی وہی اگاتا ہے اور مختلف قسم کے رنگ وہی پیدا کرتا ہے۔ ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے، دوسرا شخص اللہ کا نافرمان ہے۔ دونوں مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں، ایک اپنے بتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے، اس کے جال میں مچھلیاں آتی ہیں۔ دوسرا انسان جو اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اور اس کے جال میں کچھ نہیں آتا، کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کا نافرمان، غیر اللہ کا پکارنے والا اپنی مچھلیوں کا تھیلا بھر کر لاتا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلا خالی لے کر آتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ کرامن کاتبین، حساب کتاب لکھنے والا فرشتہ غمگین ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھیلا لے رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت فرشتے کو ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ، جو مچھلیاں بھر کے لا رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مچھلیاں اس کے کس کام کی، اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنے نافرمان ہیں لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں، اور یہ اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ ارے اللہ کے یہاں مقبولیت اور پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہے، وہ حکیم ذات ہے، حکیم ذات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والوں کو بچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 20 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 20 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کی طرح نرم کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انسان، جن، پرند چرند، ہوا، پانی پر بادشاہت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا۔ حضرت عزیز رحمۃ اللہ علیہ 100 سال تک سہلایا اور کھانا گرم رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا، خوابوں کی تعبیر جیسی دولت عطا کی۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کو کرنے سے آپ کی ہر مشکل پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کے نام سے جو نہایت شروع کرتی ہوں، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور وہ غالب و دانا ہے۔ اسی نے کافر اہل کتاب کو پہلی دفعہ جمع ہونے پر ہی ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہیں خیال نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے،
مگر اللہ نے انہیں وہاں سے آ لیا جہاں سے انہیں گمنام بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑتے تھے۔ بس اسے دیکھنے والوں سبق حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ ضرور انہیں دنیا میں ہی سزا دے دیتا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہوتا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور کوئی اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ وہ سیاہکاروں کو رسوا کر دے۔ اور جو مال اللہ نے ان سے اپنے رسول کے ہاتھ لگوایا ہے تو اس کے لیے تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے قابو دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ جنہوں نے ان سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو گھر بنایا تھا، جنہوں نے ان کے پاس ہجرت کی محبت کرتے تھے، اور جو کچھ انہوں نے دیا تھا اس کی اپنے سینوں میں حاجت نہیں پاتے، اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں سخت تنگی ہو، اور جسے اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی فضیلت بتاؤں گی۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ اللہ نگہبان۔